ہمیشہ کی طرح ایک کمپریہنسو اور بھرپور اداریہ تھا، لیکن کیونکہ یہاں ہم سوچنے والے یا لکھنے والے لوگ ہیں تو ویسے ہی دھیان میں آ رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ بہرحال شاید اس نے نہیں سیکھا، یعنی پہلے دو انسان جنہوں نے کوئی ڈنڈا اٹھا کے یا پتھر اٹھا کے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہوگا، تو اس سے لے کر ابھی جدید ترین ہتھیار تک جنگ سے یعنی بچنے کی کوئی صورت شاید نہیں بنی یا امن سے رہنے کی، بلکہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور باقی جس طرح انہوں نے ہر چیز کو کور کیا ہے کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں اور کن مقاصد کی طرح ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک عجیب سا پہلو ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ساحر جیسا شخص بھی کبھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں مگر اس کے واسطے اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایک باقاعدہ جس کو کہنا چاہیے سیزنڈ ایک جو پروگریسو وہ ہے لکھنے والا، اگر وہ متاثر ہو جاتا ہے تو ایک عام آدمی جس کو بہت آسانی سے مذہب یا قوم کے نام پر مشتعل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک یعنی تو پھر وہی بات آتی ہے کہ جنگ کروانے والے اور اس میں لوگوں کو ایندھن بنوانے والے ان کے ذرائع بہت زیادہ ہیں، اور اس کے خلاف جو ہیں وہ بہت ایک کمزور اینڈ پر ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ اسٹرگل ہے، کتنے 100 سال تک جاری رہتی ہے، 1000 سال تک جاری رہتی ہے، لیکن بہرحال اس کا انسانیت کی جو ہے وہ بھلائی آخر کار امن میں ہی ہے۔ بس یہی کہنا چاہوں گا۔ اداریے پر تو کوئی خاص نہیں ہے، زبردست تھا اور نظریاتی حوالے سے یہ بہت ضروری بھی تھا، بلکہ ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف سے جنگ ہی جنگ کا شوشہ غلغل بج رہا تھا اور پورا ملکی میڈیا ایک طرح سے جنگ زدہ ہو چکا ہے جنگ کے حق میں، وہ حب الوطنی کے نام پر یا کیا، اس میں ایک الٹرنیٹ موقف آنا بہت ضروری تھا، اور ایک پروگریسو موقف کا آنا بہت ضروری تھا۔ وہ میرا خیال ہے کہ اس اداریے کی صورت میں بہت طاقتور اور زبردست ہے۔ باقی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف یہ کہ ساحر کا جو دوسرا پہلو ہے، چاہے وہ ساحر نہ ہو، ہر انقلاب پر یقین رکھنے والے ہر آدمی کو بالآخر ایک جگہ پر جا کر جنگ تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ ظاہر انقلاب پرامن تو نہیں ہوگا، انقلاب جنگ کے ذریعے ہی آئے گا، لیکن اگر وہ جنگ انقلاب کے لیے ہو اور انقلابی قوتوں کی طرف سے ہو تب آپ انقلاب کی طرف جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے ساحر کا بھی شاید اسٹینڈ وہی تھا کہ امن کے لیے اگر جنگ ضرور لازم ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ وہ وہی جنگ ہوگی جو انقلاب کے لیے ہوگی اور انقلابی قوتوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اب جبکہ جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف اقتدار کی اور طاقتور قوتوں کی طرف سے، تو ایسی ہر جنگ کے خلاف ہر انقلابی کو بھی ہونا چاہیے اور ہر عام آدمی کو بھی ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ سنگت کا اداریہ بھی یہی تھا، ہم سب اس سے متفق ہیں۔ آخری سر میں ابھی اس پہ بہت زیادہ بحث نہیں کریں گے، میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی، میں نے صرف ایک پہلو کی طرف ایک اشارہ کیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جنگ اگر گویرا کر رہا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر نہرو کر رہا ہے تو وہ اور بات ہے، چاہے وہ اپنے سو کالڈ ویسٹ لیفٹ کے نظریات کے باوجود اس کا کچھ اور ہے۔ اور پھر جو ہے نا سرکاری ریڈیو سے یہ نظم پڑھنا جو ہے نا، اب میں یہ نہیں خدا نخواستہ ساحر کے یا اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیفٹ کے ساحر ہم سب کی طرح میری بھی رگوں میں بہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں آئی کہ کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں بہرحال۔ تو میرا اینگل یہ تھا کہ ایک بندہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو صرف یہ کہنا کہ، یا جو فراز نے کہنا امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بحیلہ مذہب کبھی بنام وطن،
تو بہت جلدی جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں. پھر ساری اگر مشینری اس کے ساتھ ہو, سارے پھر آج کل جو میڈیا اس کے ساتھ ہو, تو لوگوں کا جذباتی ہونا جو ہے نا وہ قدرتی ہوتا ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے جیسے عابد نے کہا کہ ایک ہمارا جو ایک نقطہ نظر تھا وہ سامنے آ گیا.